Assalamu alaikum, dear 6th class students. I am your SST teacher Shazar. I welcome all of you to your renowned Hosseini Public High School HMT Srinagar online classes. Dear students, in the first class we discussed about globes and waves. Today we will talk about rules and functions of government. یعنی بچوں یہ جو گورنمنٹ ہے یہ کیا کردار اور کیا فنکشنز ایک کنٹری میں انجام دیتی ہے. بچوں ایک مثال کی زیر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. جیسے ایک کلاس روم میں ایک استاد اپنے بچوں کو کچھ رولز، کچھ گائیڈ لائنز یا کچھ اصول یا ضوابط دیتا ہے اور پھر استاد دیکھتا ہے کہ ان اصولوں پر کام ہوتا ہے کہ نہیں، whether they are followed by the students or not. دوسری بات، جو ان رولز پہ ایکٹ نہیں کرتا، who do not obey the rules are punished by the teacher، تو ٹیچر انہیں سزا دیتے ہیں. اسی طرح بچوں کے جو مسئلے ہوتے ہیں انہیں بھی ٹیچر ہی حل کرتا ہے. تو بچوں یہ سارے کام، کون سے کام؟ مطلب کلاس میں بچوں کو کچھ رولز دینا، انہیں کچھ گائیڈ لائنز دینا اور پھر انہیں کلاس میں اپلائی کروانا، دیکھنا کہ بچے اسے فالو کر رہے ہیں کہ نہیں، اور جو انہیں فالو نہیں کرتے انہیں سزا دینا، یا بچوں کے جو اپنے مسئلے ہوتے ہیں یا ان کے جو جھگڑے ہوتے ہیں انہیں حل کرنا. تو بچوں یہ سارے کام استاد اس لیے کرتا ہے تاکہ کلاس میں کام اچھے طریقے سے انجام پائے. تو بیٹا بالکل اسی طرح گورنمنٹ کے بہت سارے کام ہوتے ہیں. گورنمنٹ بھی اسی طرح بہت سارے کام کرتی ہے تاکہ ملک کا جو کام ہے وہ سموتھلی چل سکے. جیسے کہ گورنمنٹ قانون بناتی ہے، پھر اسے اپلائی کراتی ہے اور پھر دیکھتی کہ جو لوگ ان رولز کا مطلب پالن نہیں کرتے انہیں پنشمنٹ کرتی ہے. تو میرا گورنمنٹ بھی یہ سارے کام اس لیے کرتی ہے تاکہ جو ملک ہوتا ہے نا، ملک کا کام کیا ہے، شانتی سے چل سکے اور کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو پائے. اسی لیے بڑا یہ جو گورنمنٹ ہے بنائی جاتی ہے تاکہ ملک جو ہے نا، ملک کا کام سموتھلی چل سکے. تو بچوں اب ہم بات کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو گورنمنٹ ہے اس کی میننگ کیا ہے. What does a government mean؟ تو بڑا گورنمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ A government is a group of people responsible for managing the policies, actions and affairs of a country or state. یعنی میرے جو گورنمنٹ ہوتی ہے یا جو حکومت ہوتی ہے یہ لوگوں کا ایک گروہ ہوتا ہے، یہ ایک لوگوں کی ایک جماعت ہوتی ہے جو ایک ملک یا اسٹیٹ کی پالیسیز، ایکشنز، افیئرز کو مینیج کرتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی میرا گورنمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک جماعت ہوتی ہے لوگوں کی جو ایک ملک یا اسٹیٹ کے افیئرز، ایکشنز اور پالیسیز کو مینیج کرتی ہے. تو بیٹا اب ہم بات کریں گے فنکشنز آف اے گورنمنٹ. یعنی بیٹا جو گورنمنٹ ہے نا یہ ملک کے لیے یا ملک کے لوگوں کے لیے کون کون سے کام انجام دیتی ہے. تو سب سے بڑی بات ہے جو گورنمنٹ ہے یہ ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن، ایمپلائمنٹ، بینکنگ، ٹرانسپورٹ جیسی سہولیات لوگوں کو مہیا کرتی ہے، عطا کرتی ہے تاکہ لوگوں کی جو بیسک نیڈس ہوتی ہے وہ فلفل ہو سکے. اسی طرح بڑا یہ جو گورنمنٹ ہونا یہ لوگوں کے درمیان ریسورسز کو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے. اسی طرح بڑا جو مصیبت زدہ لوگ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کبھی فلڈز آتے ہیں یا ارتھکویکس آتے ہیں یا آگ کی وارداتیں ہوتی ہیں، تو ان حالات میں بھی گورنمنٹ ہی لوگوں کا سہارا بنتی ہے، انہیں ہیلپ کرتی ہے. اسی طرح بڑا گورنمنٹ قانون بناتی ہے، اسے امپلیمنٹ کراتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میرا آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی فنکشنز آف اے گورنمنٹ. یعنی گورنمنٹ ہمارے لیے کیا کرتی ہے، اور اسی طرح گورنمنٹ اپنی سرحدوں کی حفاظت بھی کرتی ہے تاکہ دوسرا ملک اس پر حملہ نہ کر سکے. تو simply these are the functions of a government. یعنی گورنمنٹ ہمارے لیے کیا کیا کام کرتی ہے، کیا کیا کام انجام دیتی ہے، اس کے بارے میں ہم نے مختصراً بات کی. تو our next topic is levels of the government. یعنی جو گورنمنٹ ہے نا یہ کتنی لیولز پر کام کرتی ہے. All of us are well acquainted with the fact that India is a large country. ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے، تو ایک ہی لیول پر کام کرنا
امپاسبل ہوگا یا بہت ہی دشوار ہوگا یا مشکل ہوگا. اسی لیے اسے 3 ڈفرینٹ لیولز پہ ڈیوائڈ کیا گیا ہے اور 3 ہی سطحوں پر کام مؤثر انداز یا اچھے انداز سے کیا جاتا ہے. The first one is central or the national level, state and local level. یہ 3 لیول سے یا 3 سطح ہے جہاں پر حکومت اپنا کام انجام دیتی ہے. اب یہ جو سینٹرل اور نیشنل لیول ہے یہ صرف ملک یہ سارے ملک کے لیے قوانین بناتی ہے اور اس کا جو مرکز ہوتا ہے وہ نیو دہلی میں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہے اسٹیٹ گورنمنٹ اسٹیٹ لیول جو ہوتا ہے نا یہ صرف اپنے اسٹیٹ کے لیے اپنی ریاست کے لیے قوانین بناتی ہے. And at last we have the local government. یہ لوکل لیول پہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ صرف سٹیز یا ٹاؤنز اور ولیجز میں اپنا کام انجام دیتی ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے فارمز کی. گورنمنٹ جو ہوتا ہے اس کی کتنی فارمز ہوتی ہے. بیسیکلی گورنمنٹس کی تو بہت ساری فارمز ہوتی ہیں لیکن ان دس لیسن وی ول ٹاک اونلی اباؤٹ ڈیموکریسی اینڈ مونارکی. ڈیموکریسی اور مونارکی کے بارے میں ہم بات کریں گے. تو ڈیموکریسی جو ہے یہ حکومت کی وہ قسم ہوتی ہے یا گورنمنٹ کی وہ قسم ہوتی ہے in which all the rules all the powers lies in the hands of the people. میری حکومت کی وہ قسم ہے جہاں پاور جو ہوتے اختیارات جو ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں. Now you can ask me how, کیونکہ بڑے لوگ ہی ہوتے ہیں جو اپنا ووٹ کاسٹ کر کے اپنے ریپرزنٹیٹیوز کو چنتے ہیں اور یہی چنے ہوئے ریپرزنٹیٹیوز پھر حکومت بناتے ہیں گورنمنٹ بناتے ہیں اور قانون بناتے ہیں اور انہیں امپلیمنٹ کراتی ہے. اور میں جو بھی یہ کام کرتے ہیں نا ڈیموکریسی میں جو ہم ریپرزنٹیٹیو چنتے ہیں وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اپنے کاموں کے لیے اپنے ایکشنز کے لیے اپنے ڈیسیجنز کے لیے ریسپانسبل ہوتے ہیں. دے آر اکاؤنٹیبل. وہ ذمہ دار ہوتے جواب دہ ہوتے لوگوں کے سامنے یعنی وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتے. Now we are elected and we can do whatever we want. نہیں ایسا نہیں ہے. وہ لوگوں کے سامنے جواب دہ ہوتے اپنے ایکشنز کے لیے. تو اس طرح کی گورنمنٹ کو ہم ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ کہتے ہیں. And we will talk now about monarchy. بڑا جو monarchy ہوتی ہے what is the difference between democracy and monarchy. monarchy میں جو اختیارات ہوتے ہیں پاورز ہوتے ہیں they lies in the hands of a king or a queen. وہ ایک بادشاہ یا ملکہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اور monarchy کو ہم شہنشاہیت کہتے ہیں. شہنشاہ بادشاہ جو ہوتا ہے جو چاہے کنگ ہو یا کوئین ہو سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. وہ قانون خود بناتے بھی ہے اور اسے لاگو بھی خود کرتے ہیں. کبھی کبھار یہ کچھ لوگوں کو بھی انوالو کرتے ہیں لیکن آخری جو ڈیسیجن ہوتا ہے نا وہ یہی مونارک یعنی شہنشاہ کہتے ہیں. فائنل جو ڈیسیجن ہوتا ہے نا وہ اسی کا ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. اور وہ جو سب سے بڑی بات ہے مونارکی کے بارے میں وہ یہ ہے کہ they are not responsible, they are not accountable for their actions as well as for their decisions. یعنی جو یہ ایکشنز کرے جو یہ ڈیسیجن لے they are not accountable. وہ جواب دہ نہیں ہے مطلب they can do whatever they want. اب آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ ڈیموکریسی اور مونارکی میں کیا فرق ہے. ڈیموکریسی میں کیا ہے یہ جو ہمارے ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں وہ جواب دہ ہوتے ہیں وہ جواب دہ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں. لیکن ان مونارکی اٹس ناٹ سو. یہاں پر ایسا نہیں ہوتا ہے جو وہ چاہے وہ کر سکتے ہیں. تو یہ تھی 2 قسمیں جو ہم نے مختصر ڈسکس کی ڈیموکریسی اینڈ مونارکی. اب ہم لاسٹ میں بات کریں گے دیٹ از یونیورسل ایڈلٹ فرینچائز. اینڈ یونیورسل ایڈلٹ فرینچائز کا مطلب کیا ہوتا ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ڈیموکریسی یا جمہوریت حکومت کی ایسی قسم ہے جہاں بیسک جو رولز ہوتے اختیارات ہوتے وہ جنتا یا لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتے. وہی پھر ووٹ کاسٹ کر کے اپنے ریپرزنٹیٹیوز کو الیکٹ کرتی ہے چنتی ہے اور یہی الیکٹڈ جو ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ بناتے ہیں اور پھر اسے اپلائی بھی کرتی ہے. حالانکہ تب تک بیٹا کوئی گورنمنٹ اپنے آپ کو ڈیموکریسی کہہ نہیں سکتی جب تک کہ وہ اپنے شہریوں کو اپنے سٹیزنز کو ووٹ ڈالنے کا ادھیکار حق نہ دے تب تک گورنمنٹ اپنے آپ کو ڈیموکریسی نہیں کہہ سکتی ہے. اسی جب یہ اپنے سارے شہریوں کو حق نہ دے گورنمنٹ ڈیموکریسی جب اپنے سارے شہریوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دے تو تب جا کے یہ ڈیموکریسی کہلاتی ہے.
تو میں ووٹ ڈالنے کے حق کو ہی ہم یونیورسل ایڈلٹ فرینچائز کہتے ہیں وداؤٹ اینی ڈسٹرکشن. اس میں کوئی فرق نہیں ہوتی ہے چاہے امیر ہو غریب ہو شہر کے ہو یا گاؤں کے ہو پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ ہو. اگر سارے لوگوں کو بلا امتیاز کسی بھی فرق کے رائٹ ٹو ووٹ ملنا چاہیے اسی کو ہم یونیورسل ایڈلٹ فرینچائز کہہ سکتے ہیں. their right to vote enjoyed by the citizens who are 18 years of age or above. یہ جو یونیورسل ایڈلٹ فرینچائز ہے اس کے لیے ایک شرط ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو شہری ہے نا یہ تقریباً 18 سال یا اس سے زیادہ کا ہونا چاہیے اس کی ایج 18 یا 18 سے زیادہ ہونی چاہیے. اور دوسری بات وہی مسٹ بی دا سٹیزن آف دا کنٹری وہ اسی ملک کا شہری ہونا چاہیے. تو بڑا یہ جو یونیورسل ایڈلٹ فرینچائز یہ ضروری ہے ٹھیک ہے. تو اس طرح ہم نے بات کی آج رولس اینڈ فنکشنز آف دا گورنمنٹ. تو اس سے پہلے ہم نے گلوبس اور میپس کے بارے میں بات کی آج ہم نے بات کی رولس اینڈ فنکشنز آف دا گورنمنٹ. تو آج کا جو ٹاپک ہے یہ ہم یہیں پر اختتام کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے پھر سے آپ سے دوسری کلاس میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے میرا اور آپ سب کا اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.